الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وعترته وأزواجه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال الله عز وجل في مقام آخر: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، صرف ہوئی اسلام پر دولت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی. ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی. ہر نفس سانس، ہر نفس شان حیا، مصدر و کان حیا، ہر نفس شان حیا، مصدر و کان حیا. زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی. عشق اللہ رسول کا آپ کو مل جائے گا، دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی. دل میں الفت ہائے ہائے دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی. وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر. وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر. ناز اسلام کا بنے حضرت عثمان غنی، ناز اسلام کا بنے حضرت عثمان غنی.
بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کاتب وحی، جامع الفرقان، داماد پیغمبر، ذو النورین، ناصر مصطفیٰ، ناصر دین اسلام، امیر المؤمنین، رفیق مصطفیٰ، مظلوم مدینہ، حافظ قرآن، تاجدار سخاوت، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث قطعی جنتی اور میرے حضور کے قریبی ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں۔ آپ کے یوم شہادت کے حوالے سے کئی اقوال ہیں، جن میں 12 ذی الحجہ اور 18 ذی الحجہ یہ بہت مشہور ہیں، اور کثرت مورخین اس جانب ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کا جو شہادت ہوئی ہے وہ ایام تشریق میں ہوئی ہے، یعنی انہی دنوں میں ہوئی ہے جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، جن میں 10، 11، 12، 13 یہ تاریخیں تام، ان میں سے بھی زیادہ اقوال 12 ذی الحجہ کے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کی ڈیٹ بھی مورخین نے مینشن کی ہے، لکھی ہے، تاہم ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ تاریخ کوئی بھی ہو، تاریخی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ ان مقتدر ہستیوں کی یادوں کو لے کر آتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی یادوں کو اجاگر کیا جائے، ان کے تذکار جمیلہ ہوں، چاہے وہ 12 ذی الحجہ ہو یا وہ 18 ذی الحجہ ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ان تاریخوں کی بحث میں ان بزرگوں کی عظمتوں کے عنوان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ موقف ہے، جن کے نزدیک 12 ذی الحجہ ہے وہ 12 ذی الحجہ کو ان کا یوم شہادت منائیں، جن کے نزدیک 18 ذی الحجہ ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ان کا یوم شہادت منائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے باطن میں بغض ہے، نہ وہ 12 کو مناتا ہے نہ وہ 18 کو مناتا ہے۔ الحمدللہ العظیم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ مرکز اہل سنت جامع مسجد سیدہ آمنہ، یہاں حضور کے صحابہ کی عظمتوں کے ترانے بھی گائے جاتے ہیں، اور یہاں حضور کی اہل بیت کے قصائد بھی پڑھے جاتے ہیں۔ آج حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کچھ حاضری ہم پیش کریں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں حضور نے سب سے زیادہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ کی بات، 10 سے زیادہ ٹائم، کتنا؟ 10 سے زیادہ مرتبہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی قرار دیا۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عامر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، ابن سمان نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا فذاک امر یدعا فی الملأ ذو النورین کان ختن رسول اللہ کانا ختن رسول اللہ علی ابنتہ ضمن لہو رسول اللہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ یہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ جن کو ملائے اعلیٰ میں 2 نوروں والا کہہ کر بلایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقد میں ختن رسول اللہ علیہ ابنتہ، اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کروایا، اور اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ حضرت مولا، اونچا بولو نا، اونچا بولو، حضرت مولا علی کی۔ حضرت عثمان غنی حسین ترین شخصیت ہے، درمیانہ قد، گورا چٹا رنگ، اٹھی ہوئی ناک، نرم و نازک لمبی اور گھنی داڑھی، کثیر و شار، لمبی لمبی زلفیں، چوڑے چوڑے کندھے، اور جب بڑھاپا آیا اپنی داڑھی مبارکہ کو کبھی مہندی کا رنگ دے دیتے، اور کبھی کالا خضاب لگا دیتے، اور کبھی اسی حالت میں یعنی سفید چھوڑ دیتے۔ حضرت اسامہ میرے نبی پاک کے منہ بولے بیٹے حضور کے گھر میں چھوٹے ہیں، تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان یعنی اپنی بیٹی کے گھر میں حضرت اسامہ کو بھیجا کھانا دے کر کہ جاؤ میری بیٹی کو دے کر آ جاؤ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں کبھی حضرت عثمان کو دیکھتا، کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتا۔ واپس آیا، حضور نے فرمایا دخلت علیہما،
گیا تھا وہاں؟ قلت نعم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں گیا تھا۔ قال هل رأيت زوجا احسن منها، اللہ کے نبی نے فرمایا اوے اسامہ اتنا سونا جوڑا ہے دے تو پہلے بھی تکیہ ہی، اتنا خوبصورت جوڑا اس سے پہلے تم نے کبھی دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں قلت لا، میں نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ اتنا سونا جوڑا میں نے کہیں بھی کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ عرب میں مثالیں دی جاتی تھی کہ جوڑا ہو تو عثمان جیسا ہو، ہاں جوڑا ہو تو عثمان غنی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائیں دیتے، فرماتے کہ معاشرے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب بیٹی بیاہ کے کسی کے گھر میں بھیجی جاتی ہے تو عموماً گلے آتے رہتے ہیں، فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، میری 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں رہی، کبھی بھی شکایت نہیں آئی، کبھی بھی شکایت نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر اسلام لائے، گویا ادھر بھی نیکی ابو بکر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، حضرت بلال ابو بکر صدیق کی نیکی، حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی۔ آج ہم تھوڑا سا کسی کو داڑھی رکھوا لیں، اس کو امامہ بندوا لیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا۔ اس ابو بکر کی کون شانوں کو ناپ تول کر سکتا ہے کہ جن کے کریڈٹ پر اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، جن میں سے ایک نیکی کا نام عثمان ذو النورین ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، آپ کی شانوں میں یہ شان ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کا شرف عطا فرمایا۔ واحد حضرت عثمان غنی ہیں جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، واحد دنیا میں حضرت عثمان غنی ہیں۔ شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، مسند احمد بن حنبل اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے شرم نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا اور شرم کرتے ہیں۔ ایک دن حضور پاک لیٹے ہوئے تھے نا، تو سرکار سید عالم کی پنڈلی مبارکہ کی زیارت صحابہ کر رہے تھے۔ یہاں جملہ لفظ یہی ہوتے ہیں، کئی لوگ یہاں وہ پنڈلیاں ننگی تھی، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا جب ذکر کرو تو انتخاب الفاظ ایسا کرو تاکہ لفظوں کو بھی رشک آئے کہ میں کہاں فٹ ہوا ہوں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتایا، میں سننے والے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ بارگاہ رسالت کے حوالے سے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے آپ ایک دفعہ، تو وہاں جہاں آتے نا کہ حضور چارپائی ننگی چارپائی پر لیٹے تھے تو رسیوں کے نشان حضور کے چہرے مبارکہ کے اندر نظر آنے لگے۔ اب بات تو یہی ہے، لفظوں کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ اب بڑے بڑے جتنے بھی مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ رسیوں کا نشان حضور کے رخساروں میں نظر آنے لگا، لیکن محدث اعظم پاکستان کا ترجمہ سنیں، آپ نے ترجمہ کیا، فرمایا حضور چارپائی پر لیٹے، محبت میں اس چارپائی کی رسیوں نے چہرے کے ایسے بوسے لیے کہ بوسوں کا نشان چہرے پہ نظر آنا۔ ہمارے ہاں اتنے دھماکہ خیز انداز سے جناب دھڑلے سے عامیانہ اور بازاری انداز سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اللہ کے نبیوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر جناب یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ نہیں بنتا، فلانے نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ بندہ خدا ہم ہیں کون؟ ہم وہ مؤدب جماعت کے لوگ ہیں کہ جو ایک سانس لیتے ہوئے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس سانس کا انداز بارگاہ پیغمبر کے اندر کیسا ہوگا۔ تو میں لفظ عرض کر رہا تھا، حضور لیٹے ہوئے تھے تو حضور کی پنڈلیوں مبارکوں کی زیارت صحابہ کرام فرما رہے تھے، اتنے میں کسی نے کہا عثمان آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت عثمان کا نام سنا، میرے آقا فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلیوں مبارکہ کو ڈھانپ دیا، عرض کی اصحاب پیغمبر نے یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے، دیگر آپ کے یاران با وفا آئے، آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، آپ نے پنڈلیوں مبارکہ کو نہیں ڈانپا، آقا عثمان کا نام آیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اور میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں کہ آسمانوں کے فرشتے جس عثمان سے حیا کرتے ہیں۔
میں اس عثمان کی حیا کیوں نہ کروں کہ آسمان کے ملائکہ بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ آپ فرماتی ہیں ایام مرض وفات رسول اللہ کے، اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصتی کے ایام قریب ہیں، آخری سرکار کی وہ بیماری کے ایام ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کون و مقام آپ کی زبان مقدس سے نکلا، فرمایا وددت ان عندی بعض وصحابی، ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی یار، میرا کوئی صحابی میرے پاس آ جائے۔ قالت قلت یا رسول اللہ الا ندعو لک ابا بکر، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنا یار بلایا ہے کہیں میں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہا ابو بکر صدیق کو بلا لیں، فسکتا حضور خاموش ہو گئے۔ قلنا عمر، ہم نے عرض کیا کہا عمر پاک کو بلا لیں، فسکتا حضور خاموش رہے۔ قلنا علی، یا رسول اللہ علی کو بلا لیں، آقا خاموش رہے۔ قلنا عثمان، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا عثمان کو بلائیں؟ آقا نے آنکھیں کھولی، خوش ہو کے فرمایا ہاں عثمان کو بلا لیا جائے۔ احمد بن حنبل کی روایت ہے فدخلا، حضرت عثمان کو بلایا گیا، فناجاہ النبی طویلا، اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑی لمبی سرگوشی فرمائی۔ اکیلے دو یاریں حضور عثمان ذوالنورین سے باتیں کر رہے ہیں، عثمان سر جھکا کر فجعل یسارہ، حضرت عثمان حضور کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، وَلَوْنُ عثمان يَتَغَيَّرُ، حضور ان سے ہم کلام ہیں، ان سے سرگوشیاں فرما رہے ہیں، حضرت عثمان کا گورا گورا رنگ متغیر ہونے لگا۔ فلما کان یوم الدار وحضر فیہا قلنا یا امیر المومنین، اب اس میں دوسری روایت کے اندر موجود ہے حضرت عثمان غنی جس گھڑی اٹھ کے آئے آپ کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرے آقا کا راز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان کا دور حکومت آیا، حضرت عثمان کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ قلنا یا امیر المومنین الا تقاتل، قال اللہ ان رسول اللہ عہد الی عہدا وانی صابر نفسی علیہ۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اب لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس گھڑی کیا راز کی باتیں ہوئی تھی، کیا آپس میں ملاقات ہوئی تھی، حضور نے انہیں کیا بتایا تھا جس سے ان کی رنگت بدل گئی۔ آج جب حضرت عثمان کو گھر میں قید کیا گیا ہے، صحابہ جن میں مولا علی بھی موجود ہے، اہل البیت کے افراد بھی موجود ہیں، دیگر میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ بھی موجود ہیں، ذرا غور تو کرو وہ دور کہ جب اسلام کیسر و کسرا کو رون چکا ہے، اسلامی حکومت روم میں قائم ہو گئی ہے، ایران تک اسلام کے زیر نگیں آ گیا، عراق اسلام کے زیر نگیں آ گیا، ادھر افریقہ تک بڑی بڑی سلطنتیں اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی ہیں۔ اتنی بڑی اسلامی ریاست کا امیر المومنین اپنے گھر کے اندر قید ہے، چند بلوائی گھر کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی پاور والے حاکم کے گھر کے اندر اسے امان میسر نہیں ہے، اس کا گھیرا ڈالے ہوئے 40 دنوں تک پانی بند کیا گیا ہے۔ لوگوں جہاں کربلا کے حسین ابن علی کی پیاس ہمیں یاد ہے، وہی مظلوم مدینہ حضرت عثمان کی پیاس بھی ہمیں یاد ہے۔ حضرت عثمان کو اپنے گھر کے اندر قید کیا گیا، 40 دنوں تک کوئی اندر آ جا نہیں سکتا، پیاسا رکھا گیا۔ کبھی کبھی میرے نبی کے شہزادے حسنین کریمین چھت کے راستے جاتے، کچھ کھانا پینا دے کے آ جاتے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے
گھر میں بندہ قید ہو، حاکم وقت ہو، اتنے جید صحابہ موجود ہوں، حیدر کرار موجود ہوں، ان کے بیٹے موجود ہوں، عبداللہ بن عباس موجود ہوں، دیگر اہل مدینہ موجود ہوں، وہاں امیر المومنین کو شہید کر دیا جائے، پر صحابہ فرماتے ہیں ہم بار بار جاتے، ہم عرض کرتے آقا عثمان امیر المومنین ہمیں حکم ادا کیجئے، یہ چند منٹوں کی مار ہے یہ بلوائی، ہمیں انہیں تلواروں کی باڑ پہ رکھیں گے، انہیں اپنے گھروں تک پہنچا کے آئیں گے، پر حضرت عثمان فرماتے لا لا نا نا ان رسول اللہ یاد الیادن، اللہ کے نبی نے مجھ سے پکا وعدہ دیا تھا، اور وہ وعدہ اسی دن کے متعلق تھا، عثمان ایک دن آئے گا اور تجھے اس حالت میں لایا جائے گا کہ تیری ایک ہانا سے وہاں میرے مدینے میں خون کے دریا بہنے لگیں گے، عثمان میرے مدینے میں قتل و قتال نہ ہونے دینا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے اپنے جانی سے، میں نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا تھا آقا میں صبر کروں گا، فرمایا لوگوں اگر میں بھوکا رہوں پیاسا رہوں مجھے شہید کر دیا جائے میں اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ کیا رتبہ عثمان ذیشان کا ہے وہ محبوب رحمان کا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے، اس سراپا سخاوت کی آواز آئے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے۔ برادران اسلام، اشرف بشرا بالا عثمان، یار اتنی فضیلتیں ہیں نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ آخر اللہ کے نبی نے 10 مرتبہ جس بندے کو جنت کی بشارت دی تو اس کا کوئی کیریکٹر ہوگا تو تب اللہ کے رسول نے اتنی کرم نوازیاں کی نا۔ اشرا مبشرا بالا عثمان، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، اور اگلا جملہ تو بھی بول لو، ہائے 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 مزہ آ جائے سارے بول دو۔ میرا نبی فرماتے ہیں ابو بکر جنتی عمر جنتی۔ آپ کو پتہ ہے اسی مسجد کے حال میں علی علی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں، قیامت والے دن ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ہم عرض کر سکیں یا رسول اللہ ہم ہی وہ آپ کے غلام ہیں، ہم نے آپ کی ہر نسبت کا ادب بھی کیا ہے اور اسے محبت بھی کی ہے، تو ذرا آواز بلند کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جنتی عمر جنتی، اور پوری مسجد بولے گی عثمان جنتی۔ یہ میرے نبی مکرم نبوت نعیم کی جانب سے ملنے والی جنت کی پہلی سعادت، پہلی بشارت ہے۔ میرے نبی کی طرف سے دوسری جگہ اعلان کیا گیا کب؟ جیسے اسرت میں جس گھڑی حضرت عثمان غنی اپنے گھر سے سامان لے کے آئے، سونے کی بھری ہوئی تھیلیاں لے کے آئے، درہم و دینار لے کے آئے، میرے نبی کے سامنے ان تھیلیوں کو ڈھیری کر دیا۔ اللہ کے نبی ان سونے کے دیناروں اور درہموں کو حضور اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان نے مجھ سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو پھر ذرا نعرہ بلند ہونا چاہیے ابو بکر جنتی، اس ابو بکر جنتی عمر جنتی۔ تے ہن اگلا نعرہ تسی لانا ہے لو یو۔ او بھائی ذکر ایسے ٹکا کے کریں نا آگے پتہ لگے نہ کہ یار ہم مسجد میں شان عثمان غنی بیان کی گئی ہے، تے ایک باری پھر ذرا صدا لگے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی۔ بیرے روما وہ پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا۔ نبی بھائی واقعہ آپ کو پتہ ہے میں اشارہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو اسے خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر کے جنت خرید لے؟ حضرت عثمان گئے جا کر اسے خرید لیا، سبحان اللہ کی آواز، جا کر اسے خرید لیا۔
بندہ آیا کہنے لگا اجعل لی مثل الذی جعلت لہ، بلکہ میں اس پہ ذرا مختصری چونکہ واقعہ لمبا ہو جائے گا. یہ جو کنواں بئر روما حضرت عثمان غنی نے خریدا، خرید کیسے وقف کیا، کس کے نام؟ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان کو میں نے دیکھا چہرہ زمین پہ رکھ کے رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا مالک یا عثمان لا ترفع راسک، عثمان سر اٹھا، رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اور اس خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. فرمایا عثمان کیا تو نے بئر روما کو خرید کر اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا؟ عرض کی آقا ایسا تو کیا تھا. پھر فرمایا کیا تو نے جیش اسرت کی تیاری میں حصہ نہیں لیا تھا؟ آقا ایسا تو کیا تھا. پھر فرمایا کیا تو نے میری مسجد کی توسیع نہیں کروائی تھی؟ آقا ایسا تو کیا تھا. فرمایا کیا تجھ سے فرشتے حیا نہیں کرتے؟ ھذا جبریل یخبرنی عن اللہ انک نور اہل السماء والمصباح اہل الارض واہل الجنہ. فرمایا عثمان تیرے اس سر رکھ کے رونے کے باعث اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے. جبریل آ کر مجھے خبر دے رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے آ کر کہ اے عثمان اللہ نے تجھے آسمان والوں کا نور بنا دیا، زمین والوں اور جنت والوں کے لیے چراغ بنا دیا، تو جنت کا چراغ ہے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ چراغ ہے تو اس کا مطلب چراغ ہی ہوتا ہے. جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی ایک خاص وصف میں تشبیہ ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے فلاں بندہ شیر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جناب اس کی دم ثابت کی جا رہی ہے، اس کے لمبے لمبے دانت ثابت کیے جا رہے ہیں، اس کے جسم پہ بال ثابت کیے جا رہے ہیں، اس کے چیر پھاڑنے والے پنجے ثابت کیے جا رہے ہیں. بلکہ شیر کی جو وصف ہے خصوصی وصف دلیری وہ اس کے لیے ثابت کی جاتی ہے. تو اسی طرح چراغ کا کام کیا ہوتا ہے کہ چراغ ویسے تو روشنی کئی چیزیں دیتی ہیں، ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، چاند بھی روشنی دیتا ہے، پر چراغ ایسا روشنی دینے والا آلہ ہے، ایسی روشنی وہ دیتا ہے کہ وہ خود جل رہا ہوتا ہے، اوروں کو چمکا رہا ہوتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے ایک چراغ لے کے جب اس سے لاکھوں کروڑوں چراغ آگے جلائے جا سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا عثمان تو زمین والوں کا بھی چراغ ہے، تو جنت والوں کا بھی چراغ ہے. زمین والوں کا چراغ کہہ کر ایک وصف میں تشبیہ دی کہ چراغ خود جلتا ہے، اوروں کو روشنی دیتا ہے. عثمان زمین والوں کے لیے تو خود مشقتیں اٹھاتا ہے، ان کے لیے سہولتیں کر رہا ہے، اور جنت کے اندر تو چراغ ہے. اس کی تشبیہ کا کیا مطلب ہے کہ تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ تیری وجہ سے لاکھوں اور ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں آپ کی طرف سے لدے ہوئے اونٹ آئے. کس کی طرف سے؟ حضرت عثمان غنی کی طرف سے. اور حالت یہ تھی کہ صحابہ کے چہروں پر پریشانیاں تھیں، البتہ منافق خوش تھے. پریشانی یہ تھی کہ اتنی بڑی جنگ سر پہ ہے اور جنگ کے لیے ایک سامان چاہیے ہوتا ہے، پیسہ دولت چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے 14 اونٹ بھیجے، 7 میدان میں مجاہدوں کے لیے اور 7 اہل بیت کے لیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت رافعا یدیہ یدعو لعثمان، میں نے دیکھا حضور ہاتھ لمبے کر کر کے عثمان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. ما سمعت یدعو لاحد قبلہ ولا بعدہ، میں نے حضور کو کسی کے لیے اتنا رو رو کے اور اتنا ہاتھ لمبے کر کر کے کسی کے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے اور نہ کبھی اس کے بعد، جتنا عثمان کے لیے اللہ کے رسول دعائیں فرما رہے تھے. حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رمقت رسول اللہ من اول اللیل الى ان طلع الفجر یدعو عثمان، حضور ساری رات حضرت عثمان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے. یقول اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اور حضور یہ کہہ رہے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا. اور پھر عثمان وہ رضی اللہ ہے. یار میرے جملے کو نیچے نہیں پھینک، یہ رضی اللہ تو کئی ہیں نا جی. آج کل تو اپنے پیروں کے لیے بھی لوگ لقب لگاتے، کہتے ہیں فلاں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ. اور عثمان وہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جسے قرآن نے رضی اللہ عنہ کہا ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. برادران گرامی،
قرآن مجید برہان رشید میں میرا اللہ سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضرت عثمان غنی میرے نبی کی طرف سے صلح حدیبیہ کی شرائط طے کر صلح حدیبیہ کی یہ حدیبیہ کا موقع ہے جب صلح حدیبیہ کی شرائط طے کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا گیا. حضرت عثمان مکے میں آئے, پیچھے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے. میرے آقا نے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان مکے میں آئے. ادھر مکے میں عثمان غنی کو آفر دی گئی, عثمان تم حالت رام میں کعبے کے قریب آ گئے ہو, جاؤ پہلے طواف کر کے آؤ, حجر اسود کو بوسے دے کے آؤ, مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھ کے آؤ. اللہ کی قسم مورخین لکھتے ہیں, مفسرین محدثین لکھتے ہیں حضرت عثمان نے مڑ کے کعبے کو دیکھا تک نہیں ہے. جب ابو سفیان, ابو جہل, دیگر لوگوں نے جس گھڑی, بلکہ ابو سفیان دیگر ابو جہل تو وہ تو قتل ہو گیا تھا نا بدر کے اس جنگ کے اندر. دیگر جو مشرکین ہیں ابھی ابو سفیان اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا, انہوں نے بھی, اور دیگر مکے کے بڑے بڑے مشرکوں نے حضرت عثمان کو آفر دی آئیے آپ طواف کر لیجئے. حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم جب تک میرا نبی طواف نہیں کرتا عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا. پتہ چلا حضرت عثمان غنی حضور کے وہ عاشق ہیں جن کے پاس کیلکولیٹر نہیں تھا. آج کے عاشقوں کی حالت کیا ہے, آج کے ہمارے حضور کی امتیوں کی حالت کیا ہے, ہر چیز میں کیلکولیٹر پکڑا ہوا ہے. کتنی عمل کرو گے تو اتنی نیکیاں, جب تک ان کو کروڑوں کی آفر نہ کی جائے کہ یہ کام کرنے پر لاکھوں نیکیاں 49 کروڑ نیکیاں ملیں گی, تب تک دل نہیں کرتا ان کا کام کرنے کو. حضرت عثمان کو نہیں پتہ ہے کہ بھئی کعبے کا طواف کرنا ثواب کا کام ہے. کیا حضور نے منع کر کے بھیجا تھا کہ میرے بغیر طواف نہ کرنا؟ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا تھا جب عشق کی انتہا ہو اور عشق اپنا راستہ بنائے وہ خود ایک قانون بن جاتا ہے. یار سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. حضرت عثمان کا یہ فیصلہ کس بنیاد پہ تھا؟ ادھر حضرت عثمان کو آفر ہو رہی ہے چلو طواف کعبہ کر لو, عمرہ ادا کر لو. حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور کے بغیر نہیں کروں گا. ادھر صحابہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ہنی علی عثمان یطوف بیت اللہ العتیق, او مبارک ہو عثمان کو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا. کوئی کہتا ہے زمزم پی رہا ہوگا, کوئی کہتا ہے حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوگا. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میں اور آپ ایک دفعہ دو چار دفعہ اگر عمرے پہ گئے تو ایک سال کا وقت کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو جو گئے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کعبے کی تڑپ, کعبے کی کشش, کعبے کی محبت انسان کو کتنا تڑپاتی ہے. اور جن کی آنکھیں مکے میں کھلی ہیں, جن کا بچپن مکے میں گزرا ہے, جو ہر روز کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھنے والے ہیں, ان کے لیے پابندیاں لگا دی گئی ہیں. انہیں ظلمن ہجرت پہ مجبور کیا گیا اور پھر انہیں آنے سے روکا جا رہا ہے. ایسے مرحلے پر کوئی ہم جیسا ہو تو وہ تو دوڑے جائے جا کر پہلے کعبے سے لپٹے. پر یہ عثمان غنی کو کون کہے, کون پوچھے, عثمان کعبے کو دیکھ تو لو, دیکھا تک نہیں, طواف تو دور کی بات ہے. فرمایا جب تک میرا مصطفیٰ میرے ساتھ نہیں ہوں گے میں طواف نہیں کروں گا. ادھر صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں عثمان میرے حضور آئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں آقا؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے, وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. اب یار کی یاری پہ ذرا دیکھیے طواف میرے مصطفیٰ کا. میرے آقا فرماتے ہیں اوے خاموش رہو, عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. ما یطوف عثمان حتی طوفا, میرے بغیر عثمان کب طواف کر سکتا ہے؟ وہی بات ہوئی, عثمان نے طواف نہیں کیا. واپس آئے, لوگوں نے پکڑا عثمان کتنے طواف کیے, عمرہ کر کے آ گیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ میرا نبی ادھر اور میں عمرہ کروں. ادھر صحابہ حضرت عثمان کو گھیرے ہوئے سمجھتے ہو, پکڑے ہوئے. ایک اپنا پوچھنا اچھا کیا ہے, ہمارے گھر, اپنے گھر کو دیکھا, فلاں کو دیکھا, اپنے لگے ہوئے. حضرت عثمان سے پوچھنے والے کثرت سے پوچھتے ہیں بتا طواف کیا, عمرہ کیا؟ عثمان پاک کا ایک ہی جواب ہے. اور ادھر حضور آ رہے ہیں اور صحابہ کے پاس سے گزرے اور ساتھ مسکرا رہے ہیں, گویا کہہ رہے ہوں اسی نہیں کہ اسی ساڈا یار پکا ہے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا یار محبت میں پکا ہے, ہم نے نہیں کہا تھا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی بہت ساری عظمتیں اور شانیں ہیں. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بوزی شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مصطفیٰ کہ جو بڑے بڑے مجرموں کی نماز جنازہ، گناہگاروں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پر حضرت ایک شخص کی نماز جنازہ سے اللہ کے نبی نے اجتناب کیا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہو یبغض لعثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، یہ بغض ہی ہے میرے عثمان کا. میرے نبی نے جنازہ چھوڑ کے قیامت تک آنے والے عاشقان رسول کو یہ پیغام دے دیا کہ نماز جنازہ یہ محض رسم نہیں ہے، اس نماز جنازہ کے اندر بہت ساری محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. مصطفیٰ نے بغضی عثمان کا جنازہ چھوڑ کے بتا دیا، اور جنازے عاشقوں کے پڑھا کرو، بے ادبوں کے بغضیوں کے جنازے نہ پڑھا کرو. میرے حضور سید المرسلین نے ایک اور بشارت دی، فرمایا جب میرا عثمان شہید ہوگا اس کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتے بھی پڑھیں گے. حضرت عثمان ذو النورین جس وقت آپ کو آپ کے گھر میں قید کیا گیا، حضرت عثمان غنی نے اپنے خود 10 فضائل لوگوں سے سوال کی صورت میں پوچھے. فرمایا کیا میں وہ چوتھا شخص نہیں ہوں جس نے کلمہ پڑھا؟ یا سبحان اللہ کی آواز. کیا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جیش اسرت کی تیاری میں میں نے حصہ لیا؟ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ حضور کے زمانے میں نے قرآن جمع کیا؟ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں دی اور فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیوں اور یوں ہی ایک ایک کر کے وصال کرتی رہے میں پھر بھی عثمان کے نکاح میں دیتا رہوں گا؟ فرمایا جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دائیں ہاتھ سے بیعت کی ہے، کبھی بھی میں نے اپنا وہ دائیں ہاتھ اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا. ادب اور تعظیم رسول میں ہر جمعے کے دن میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں، اگر اس جمعے کو میسر نہ آئے تو اگلے جمعے کو آزاد کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی نہ دور جاہلیت میں اور نہ کبھی اسلام میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، نہ میں نے کبھی چوری کی، نہ کبھی میں نے گانا گایا، نہ کبھی ناچ کیا، اور نہ ہی کبھی میں نے جھوٹ بولا. کئی خبریں اللہ کے رسول کی کہ عثمان کون ہے؟ جنتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا یطلع علیکم من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، وہ نگاہیں اٹھا کے اس راستے پہ لگاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نگاہیں اٹھائیں اور ادھر تکنا شروع کیا. فرمایا یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو انٹری پوائنٹ ہے، یہ جو رستہ ہے، یہاں سے ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. اب جسے حضور کہیں جنتی آنے والا ہے تو نگاہ اشتیاق اٹھ گئی. تمام اصحاب پیغمبر نگاہیں اٹھا کے ادھر دیکھنے لگے. کہتے ہیں کہ ہماری پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی کہ بھلا کون آنے والا ہے، کس کی جنتی ہونے پر مہر لگنے والی ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا فطلع عثمان، اچانک عثمان ذو النورین اندر داخل ہو گئے. حضرت عثمان غنی قطعی جنتی، حضور کے محبوب ترین حسین ترین صحابی، خلیفہ راشد، حضور کے رفیق. فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان ہے، میرا رفیق عثمان ہے. میں آپ تمام لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کی رشتہ داری میں، حضور کی قرابت داری میں حضرت علی کے بعد سب سے قریبی ترین صحابی حضرت عثمان ہے. حضرت علی کے بعد رشتہ داری میں سب سے قریب ترین ہستی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے. یار دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کسی بندے سے محبت کب کی جاتی ہے؟ وہ سونا ہو، اس کا کردار چنگا ہو، سخی ہو، غیرت مند ہو. اللہ کی قسم ہے جو ترازو بھی لگاؤ گے اس پہ حضرت عثمان کو رکھو گے، عثمان کا پلڑا ہو بلند ہوگا. کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ. سب سے بڑی دلیل اہل سنت و جماعت یہ دیتے تھے کہ اگر عثمان میں کمی کوتاہی ہو تو رسول اللہ 2 شہزادیوں کا نکاح کیوں کروائیں، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے، اس عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے. ان بدبختوں نے نبی کی بیٹیوں کا یہ انکار کر دیا. وہ کہنے لگے نہیں، یہ تو حضور کی نبی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہیں. حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیع مکاتب فکر کی تمام بنیادی کتابوں میں واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں موجود ہے کہ جی ہاں یہ رسول اللہ کی حقیقی بیٹیاں تھیں. کیا تھیں؟ حضور کی حقیقی بیٹیاں تھیں. اے اہل سنت و جماعت،
آپ کو سلام ہو، آپ کا کتنا زبردست نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہمیں حضور کے خاندان کی بھی حیا ہے، ہمیں حضور کی نسبت مکان کی بھی حیا ہے، حضور کے نسبت زمان کی بھی حیا ہے، ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسباب شہادت حضرت عثمان ذو النورین کے، آپ کو کیوں شہید کیا گیا، یہ ایک بڑا دردناک تاریخی ہے، بڑا ہی دل آزار قسم کا عنوان ہے۔ تاہم حضرت عثمان غنی کو بڑی ظلم اور زیادتی کے ساتھ اپنے مکان میں قید کیا گیا اور 40 دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور ان 40 دنوں میں آپ کو مسجد نبوی میں نہیں آنے دیا۔ حضرت عثمان کھڑکی سے سر نکالتے اور کھڑکی سے سر نکال کر آپ فرماتے، لوگوں جو مسجد میں نے تعمیر کروائی تھی اسی سے مجھے روک رہے ہیں۔ دوستان گرامی، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب اپنے گھر کے اندر قید کیا گیا، وجہ دراصل یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے اندر ایک شخص کو گورنر لگایا، 12 سال خلافت حضرت عثمان کیے۔ اہل مصر کو اس بندے سے شکایات تھیں کہ وہ گورنر ظالم ظلم کرتا ہے، چنانچہ وہ لوگ مصر کے اندر مصر سے مدینے میں آئے، انہوں نے شکایتیں کی، حضرت علی کو سفارشی بنایا، حضرت علی کی مشاورت سے حضرت عثمان غنی نے بڑے آسان انداز سے انہیں ڈیل کیا اور اس گورنر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ حضرت محمد بن نبی بکر کو خیر گورنر بنا کے واپس بھیجا، آپ کو لیٹر دے کر بھیجا کہ وہ بندہ گورنر سے معزول ہو گیا ہے۔ راستے میں ایک غلام ملا جس کے پاس تلاشی کی گئی تو اس کے پاس ایک تحریر ملی جس پر حضرت عثمان کی مہر ہے، حضرت عثمان غنی کا اونٹ ہے جس پر وہ سوار ہے، اور یہ جو غلام ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی کا ہے۔ اس میں تحریر میں لکھا ہے ان یسلمہم او یقتلہم او یقطع ایدیہم برجلین، کہ اے گورنر جب یہ لوگ مصر میں آئے یا تو انہیں پھانسی پہ لٹکا دو، انہیں قتل کر دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالو۔ جب وہ تحریر ان لوگوں نے دیکھی ادھر ہی سے واپس آئے، مدینے میں آ کر حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان بتائیے یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرا۔ یہ غلام کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرا۔ یہ مہر کس کی ہے؟ فرمایا یہ میری ہے۔ تو کہنے لگے عثمان آپ نے معاذ اللہ ہم سے دھوکہ کیا ہے، ادھر ہمیں مطمئن کر کے بھیجا، ادھر ہمیں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے لوگوں، میں قسم کھاتا ہوں باللہ الذی لا الہ الا هو ما كتبت ولا امليت ولا علمت، اللہ کی قسم ہے نہ میں نے یہ لکھا ہے نہ میں نے لکھوایا ہے، نہ ہی مجھے اس خط کا کوئی پتہ ہے۔ وقال قد تعلمون ان الكتاب يكتب على لسان الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم، تمہیں پتہ ہے خط ملا لیے جاتے ہیں، مہر جیسی مہریں بھی بن جاتی ہیں، لہذا اللہ کی قسم میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ یہ ساری سازش کس کی تھی؟ یہ سازش مروان لامتی کی تھی کہ جو حضرت عثمان غنی کا منشی تھا، اس نے دراصل بہت دور کی سوچ کر اس ملعون نے حضرت عثمان کی شہادت کے لیے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ بندہ اسلام کے لیے ایک خطرناک زہر قاتل کی حیثیت رکھنے والا حضرت عثمان غنی کے پاس جب وہ لوگ آئے کہنے لگے اگر آپ نے نہیں لکھا تو پھر کس نے لکھا ہے؟ مہر آپ کی کس کے پاس ہے؟ چنانچہ قریب تھا کہ مدینے میں قتل و غارت ہو جاتی، چنانچہ وہ لوگ آئے مروان کو ڈھونڈنے لگے کہ مروان کدھر ہے، اسے پکڑا جائے۔ مروان بھاگا جہاں کی حضرت عثمان کے گھر میں چھپ گیا، چنانچہ ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان نے نبی پاک سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں مدینے میں قتل و قتال نہیں ہونے دوں گا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ابھی ابھی سے نکالا جائے، ادھر قتل و قتال کیا جائے، لیکن عثمان حرم مدینہ کی تعظیم میں ایسی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت ہرگز نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ کئی دن بھوک پیاس ہوئے، حضرت عثمان اپنے گھر میں محاصرے میں قید ہیں۔ ایک دن اپنی کھڑکی سے سر نکالا، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میں نے بحر روما خرید کر وقف نہیں کیا تھا؟ پھر تم نے مجھ پر اس کا پانی کیوں بند کر دیا ہے؟ کیا میں اس کے پانی سے افطار نہیں کر سکتا؟ کیا میں نے نبی کی مسجد کو توسیع نہ کروائی؟ پھر تم نے مجھ پر اس کے دروازے کیوں بند کر دیے ہیں؟ پھر فرمایا قسم ہے تمہیں، کیا تم میں سے کسی نے میری شانیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں وہ نہیں سنی ہیں؟ چنانچہ وہ جو وہاں حالات خراب
صاحب ہیں مصر کے ان بلوائیوں نے پورے مدینے کے حوال خراب کیے ہوئے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ صحابہ چاہتے ہیں امیر المومنین حکم دیں ان بلوائیوں کو مارا جائے، پر آپ کو پتا ہے جب تک کمانڈر آرڈر نہ کرے فوج کچھ بھی نہیں کر سکتی، پر کمانڈر نے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ دوستان عزیز حضرت علی نے بار بار سوال کیا، عثمان وجہ کیا ہے؟ پھر حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والوں حسنین کریمین کو تلواریں دے کر حضرت عثمان کے دروازے کی پہرے داری پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان کے دروازے کی پہرے داری کس کے ذمہ آئی؟ حضرات حسنین کریمین کے۔ چنانچہ ایک رات کو، اسی آخری رات کو کیا دیکھتے ہیں حضرت عثمان کہ اگلے دن جب دن کے وقت نیند آئی روزے میں تو حضور فرماتے ہیں افطر عندنا اللیلہ، عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ ہوگی تمہاری۔ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیا، امام حسن دروازے پہ کھڑے رہے،